ماما اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آخر میری شادی کی جمشید خان نے گھر آتے ہی جیسے کل مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتایا ماں ہتھے سے رکھڑ گئی تھی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا ماہر چاہتا ہے۔ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ صفیہ بیگم اسے سمجھانے کو آگے بڑھی جب وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ماہر میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، سب کو اس کی ہی پڑی ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں یا ماہر آپ کا بیٹا ہے؟ ماما وہ چینک پڑی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر حیران تھی۔ آرزو شور کی آوازیں سنتے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ بڑی ماما آپ جائے، میں سمجھا دیتی ہوں۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ صفیہ بیگم انتہائی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ماہر جیسا اچھا لڑکا وہ کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ ماہر زمین پر بیٹھتے سر پکڑے رونے لگی تھی۔ آرزو نے شدید تکلیف میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ خود کی تکلیف کو بھلائی اسے بس اب خیال تھا تو وہاں خان کی تکلیف کا۔ ماں چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تم سب کو سچ بتا دو۔ آرزو اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ ماں نے نم سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے اندر پہر برپا ہو رہا تھا۔ وہ مین دے گا آرزو الف۔ اس نے ماہر پر بھی گولی چلائی۔ وہ بہت خطرناک ہے، بہت پر اسرار ماہر روتے ہوئے رفتیوں میں بولی تھی۔ آرزو نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کی؟ وہ کیوں مارے گا کسی کو؟ وہ کون ہے؟ ماں مجھے بتاؤ کیا کرتا ہے؟ آرزو اس کی آنکھیں صاف کرتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ ماں نے زکام زدہ سی سانس اندر کھینچے۔ غم تکلیف سے دل میں سویاں چکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک گینگسٹر ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ وہ عجیب سی سرد ہیزل گرین آنکھوں سے بس وار کرتا ہے۔ وہ بہت عجیب ہے آرزو، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج الف اس نے مین میرے سامنے ماہر پر گاف بولی چلائی۔ ماں بتاتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آرزو نے بڑی طرح لفظ کچلے تھے۔ وہ تو لفظ گینگسٹر پر ہی حیران ہو گئی تھی۔ شہید بڑے پاپا کی وجہ سے کوئی ہو وہاں، یا تو تم سب کو سب کچھ بتا دو یا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ آرزو فرحان گینگسٹر کو بڑے لب دبائے فکرمندی سے بولی۔ ماں نے حیران کر نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بھاگ جانا الف اتنا آسان ہوتا ہے؟ آرزو وہ حضرت جو برسوں سے بنی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے خوار کر دو، برباد کر دو۔ ماں نم ویران آنکھوں سے سوال کر گئی۔ آرزو ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم غلط ہوتی تو عزت عزیز تھی، اب تم سے ہو، تم نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ ماں اب عزت سے بڑھ کر تم پر تمہارا نکاح بچانا فرض ہے۔ آرزو لب بھینچے بولی تھی۔ ماں بس کئی لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کاف کہہ رہا تھا، وہ بڑا کہ الف اتے لینے آئے گا۔ آرزو کیا ہوگا؟ پاپا الا جان سب کیا سوچے گے؟ سب میرے بارے میں غلط سوچے گے۔ ماں پھر سے رو دی تھی۔ اپنوں کی نفرت یا ناراضگی بھی کہاں کتنی دیر برداشت ہوتی ہے۔ آرزو نے سامنے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھی۔ کاش ماہ خان جتنا صبر آرزو خان نے آ جاتا، اور کاش آرزو خان کی بہادری ماہ خان نے ہوتی۔ میری بات سنو، پھر اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، جنہوں نے تمہیں پرورش دی ہے۔ نہ ماں اگر انہیں اپنی طبیعت پر یقین ہوا تو وہ تم پر یقین کرے گے، اگر نہیں ہوا تو آخر میں تم نے اپنا نامہ اعمال خود پکڑنا ہے، دنیا نے نہیں۔ بی بریو جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر برات والے دن ہی دیکھ لے گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب فریش ہو جاؤ، کل مہندی ہے، شام ہونے والی ہے۔ آرزو اس کی کمر پیار سے سہلاتی بولی تھی۔ ماں نے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے اسے اٹھایا اور اسے حوصلہ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ماں نے اس جگہ کو گھورا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تمہارے جیسی کزن سب کے پاس ہونی چاہیے۔ ماں آنکھیں صاف کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر منہ بھلائی کتابیں آگے کھولے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آرزو نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ آرزو نے لب بھینچے۔ جہاں دو پہلے اسے وہ ہنسی، وہ مسکراہٹ چھو کر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا، آج وہی مسکراہٹ اسے بس زہر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈالی تھی۔ وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ جب آرزو نے اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے نکل گئی، وہ فریش ہوتے باہر آیا تو آرزو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا جب جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔
دانیال کل ہی مہندی کا فنکشن ہے، تم سارے کام دیکھ لینا روکے۔ جمشید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ دانیال نے اسباب میں سر ہلایا۔ نیچے ہال کے صوفے پر بیٹھے اب آرزو موبائل استعمال کر رہی تھی، جو کچھ دن پہلے ہی اپنے بابا سے نہیں منگوایا تھا۔ لگی تھی مروہ سے چیٹ کرنے۔ وہ چلتا حال میں آیا، اس کا دوپہر گاڑی سے اترتے وقت لال ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، پھر اب بھی اس کا منہ کھلائی اسے مکمل اگنور کرنا کہاں دانیال کو پسند آ رہا تھا۔ آرزو سنو، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ نتاشا جو کمرے میں جا رہی تھی، دانیال کو حال میں دیکھتے وہ بھی وہی آ کر ایک صوفے پر تک گئی۔ آرزو کان لپیٹے بیٹھی تھی۔ آرزو سنو، میری شرٹ تو نکال دو، دانیال نے پھر سے پکارا جبکہ وہ فریش ہو کر آیا تھا۔ آرزو نے بڑی ادا سے احسان کرنے والے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی فارغ نہیں ہوں نے وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی۔ دانیال نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ پنک فراق میں وائٹ چوڑی دار پائجامہ پہنے اور وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالتے سر پر اڑے وہ بے نیازی سے بیٹھی دانیال کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ دانیال میں نکال دیتی ہوں۔ نتاشا مسکراتے فورا سے اٹھی تھی۔ آرزو کے کان فورا کھڑے ہوئے تھے لیکن انداز اب بھی لاپرواہ سا تھا۔ شام کا وقت تھا جب ادھر سے عائشہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں اٹھائیے حال میں داخل ہوتی۔ بیگ صوفے پر پھینک گئی جس میں ماہا کے فنکشن کے کپڑے تھے، بلکہ ماہکنی اور آرزو کی شاپنگ اس نے ہی کی تھی۔ آرزو ویسے تو بہت نفرت کرتی تھی کپڑوں کے معاملوں میں، لیکن اس بار نتاشا کے چلتے اس کا دل اچاٹ تھا اور ماں نے ویسے ہی اس جھنجھٹ میں پڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی عائشہ رخسار بیگم اور صفیہ بیگم تھی شاپنگ پر اور ابھی لوٹی تھی۔ نہیں چکری، دانیال نے سپاٹ تاثرات سے انکار کیا تھا۔ آرزو کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری، اب ذرا کچھ دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ آرزو سنائی نہیں دے رہا تمہیں کچھ بول رہا ہو، میں فورا کمرے میں آؤ اور ایسا کرو میرے کل کے لیے کپڑے بھی نکال دو۔ دانیال کہتا پلٹ گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ نتاشا نے سخت زہر خن نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ عائشہ یار جاؤ نکال کر دو اپنے بھائی کو کپڑے۔ آرزو اب بھی موبائل میں لگی بیزاری سے بولی۔ عائشہ لب دباتی اوپر دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، وہ جو شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک سنتے جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے عائشہ کو دیکھ لب بھیج گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں آیا جہاں اب صفیہ بیگم رخسار بیگم کے ساتھ نور بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نتاشا سب کچھ اچاٹ دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ آرزو اوپر آ کر میرے کپڑے نکالو، وہ وہی سے سخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رخسار بیگم نے بھی بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا جیسے وہ مکمل نظر انداز کیے بیٹھی رہی تھی۔ نوکر سمجھا ہوا ہے، سیر سپاٹے ان کے ساتھ کام میں ہوں۔ واہ، وہ نیچے ہی بڑبڑائی اور ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ اسے ہلتے نہ دیکھ دانیال کا وسا سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں آرزو؟ وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتا شدت سے چیخا۔ آرزو اسے نیچے آتا دیکھ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہوتی بھاگنے کی تیار کرنے لگی تھی۔ میں نوکر نہیں ہوں، آپ کی بیوی والے کا، وہ کہتے کہتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دانیال نے مانی فیضی سے اسے دیکھا تھا، یک دم اس کے لب دبانے پر وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چلو تمہارے بیوی والے کام دو۔ آرزو آگے کی جانب بھاگی جس وہ اس کے پیچھے لپکا اور تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کی کلائی دبوچے اسے بازو نے بھر لیا تھا۔ آرزو کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ نور بیگم نے بیٹے کو گھولا، وہی نتاشا کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے خوفار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا جبکہ آرزو کی فتح بھری نظریں اب نتاشا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آرزو کو اپنے رول میں لاتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں یہاں کیوں نہیں بلا رہا تھا؟ وہ دیوار کے ساتھ اس کے نازک وجود کو پن کیے دونوں بازو سائڈ سائڈ پر رکھتے اس کی جانب جھکتے بولا، میری سنتے ہیں آپ ہمیشہ وہ کہتے کہتے رکھ گئی تھی۔ اسے اپنی سانس سینے میں لٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا سبکتے لب رکھتے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ بولو کیا سنو تمہاری باتوں میں دیر گہرا سانس بھرتے آرزو کی سانسیں تھما دی تھی۔ لڑکھڑاتے رفتار اور 120 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ سمکتی بام شکل بولتی بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاں کیا شرط اس کے لبوں کو آہستگی سے سلگتے ہونٹوں سے چھوتے وہ مدھم بھاری پر سوز آواز میں بولا تھا۔ جذبوں میں بسی اس کی تلسم زدہ سی خوشبو نے آرزو کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ کپڑے؟ آرزو خشک پڑتے حلق کو تر کرتے بولی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی، دھڑکن ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ ہم کیا کپڑے؟ وہ مکمل مدوشی کے عالم نے اس پر جھکا، اس کی ہزت گھبراہٹ سے بھرپور آنکھوں پر اپنا لفظ چھوڑ گیا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گال پر رکھتے اب اس کے شنگفی لبوں کو سہلا رہا تھا۔
آرزو نے ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا اور دانیال نے جھٹ سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے حسرت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ مجھ سے بات کرتے وقت اپنی نظریں جھکا کر رکھا کرو، نظریں تو اٹھاتی ہو، دل میرا بے ایمان ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں پر انگلی پھیرتے مدم گمبھیر پن سے بولتا، آرزو کا چہرہ دیکھا گیا۔ وہ نب کچل کر رہ گئی تھی۔ اسے اچانک کیا ہو جاتا تھا؟ وہ اس کے لہجے کی نرمی پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آرزو نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب دانیال نے صلاحیت سے اسے جانے دیا تھا۔ آرزو کا جسم ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ کیا تپش بھرا لفظ تھا۔ سبکتی سانسوں کی مہک اور اس کی دل فریب آواز نے آرزو خان کا دل تڑپنے پر دھڑکانا شروع کیا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ لب بھینچے خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جس پر دانیال ہاتھ پیچھے باندھے پر شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیٹے پڑھنا ہے، خود نکال لے۔ آرزو وہاں سے فورا کھستی تھی۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ وہی صوفے پر لیسا گیا تھا۔ آج وہ نتاشا کو اس لیے بھی ساتھ لے کر گیا تھا کہ اس نے نتاشا کو گھر سے بہت دور ایک جگہ دلا دی تھی ٹھہرنے کے لیے۔ اب بسی ایسے ہی کسی کمپنی نے اسے جاب دلوا کر وہ اسے یہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے دل میں بڑھتے جذبوں کو قابو کرنا اب مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر انہیں قبول کرنا چاہتا تھا۔ آخری مہندی کا دن بھی آ گیا تھا۔ صبح سے ہر طرف گہما گہمی تھی اور اب تو رات ہونے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائنڈ تھا۔ ماہر کی طرف ہے بھی کون تھا؟ اس کی ماں اور چند ایک رشتے دار اور ادھر سے بھی بالکل خاص رشتے داروں کو بلایا گیا تھا۔ ماہر کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا جبکہ آرزو کئی بار آ کر اسے تصویر دے چکی تھی۔ ماہر کو عائشہ ہی تیار کر رہی تھی جبکہ آرزو بھی تیار ہونے اپنے اور دانیال کے مشترکہ کمرے گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی ماہر کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تھی جہاں ماہر سوگوار حسن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہلکے یلو رنگ کا لہنگا پہنے، اوپر اورنج رنگ کی کتی پہنے، دوپٹے کو بالوں میں سیٹ کیے وہ پھولوں کی جیولری میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آرزو بے ساختہ اس کے گلے گئی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ آرزو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تصویر دیتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت تر کی تھی۔ ماہر گہرا سانس کھینچی، خود کو ہمت دیتی عائشہ اور آرزو کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ابھی تو آرزو خان نے ایک مین کام کرنا تھا۔ لان میں فنکشن کا ارینجمنٹ تھا۔ سب ینگ جنریشن کزن وغیرہ سون گا کر انجوائے کر رہے تھے۔ جب دو لوگوں کی نظریں اٹھی وہ وہی ساکت ہو گئی۔